کہ کسی زمانے میں کسی کی قبر کھودی گئی، کہیے سبحان اللہ، کسی کی قبر کھودی گئی تو ساتھ والی جو قبر ہے اس سے مٹی ہٹ گئی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس قبر میں جو شخص ہے اس کا کفن میلا نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اور کیوں میلا ہو؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب دیکھتے ہیں تو حیرت میں ہے کہ کیا بات ہے، قبر تو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے لیکن کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں نور کی کرن ٹوٹ رہی ہے، سبحان اللہ، مجھ کو عمل سے بھی زیادہ اس قبر سے جو ہے خوشبوئیں آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب جب لوگ دیکھنے لگے تو پھر دیکھ کر اس قبر کو جو ہے پھر برابر کر دیتے ہیں اور مٹی وہاں بھر دیتے ہیں، اور پھر دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آخر یہ کون شخص ہے، پتہ لگایا جائے آخر یہ ہے کون، اور اس کا وہ عمل کیا ہوگا کہ جس کے بنا پر آج ان کی قبر میں خوشبوئیں مہک رہی ہے، سبحان اللہ، آج ان کی قبریں مہک رہی ہیں، آج ان کی قبر میں جو ہے نور اور تجلی پھوٹ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو شاید اگر پتہ لگا لو تو اس کے عمل کو ہم لوگ بھی کریں تو ہماری قبر بھی چمکنے لگ جائے، سبحان اللہ۔ اب اسی اجنے میں وہ لوگ جو ہے پتہ لگاتے ہیں اور پتہ چلا کہ فلاں گاؤں کا کوئی شخص تھا، جب ان کے گھر گئے تو ان کی بیوہ عورت تھی، کہیے سبحان اللہ۔ جب بیوہ عورت گھر میں موجود ہے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا کہ تمہارے شوہر کی قبر کھلی تو دیکھا کہ تمہارے شوہر کی قبر جو ہے اجالوں سے بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ، رحمت کی برسات جو ہے وہاں تمہارے شوہر کی قبر میں جو ہے جاری اور ساری نازل ہو رہی ہے۔ تو اے عورت ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا کہ جس کی بنا پر آج جو ہے ان کی قبر میں جو ہے اجالے پھوٹ رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ عورت جب اپنے دماغ میں زور لگاتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے تو یاد نہیں کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہوگا، لیکن ہاں میرا شوہر تھا کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ اکبر، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب مسجد میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے اور وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے تو پھر وہ بوجھل قدم سے گھر کو آتے اور تاک میں جو رکھا ہوا قرآن ہوتا اس کے نسخے کو اٹھاتے اور پھر اپنی انگلی جو ہے اس قرآن میں پھیرتے چلے جاتے، کہیے سبحان اللہ، ہر ایک لائن پہ پھیرتے چلے جاتے اور پھر کہتے کہ مالک مجھے نہیں پتا کہ تم نے یہ کیا لکھا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن مالک میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن تو اسے پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اس کا عمل یہ تھا کہ وہ کہتا تھا مالک یہ بھی سیکھ ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ یہی ایک عمل کے باعث جو ہے اس کی قبر میں آج جو ہے رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا بتاؤ کہ جسے قرآن پڑھنا نہ آئے اور صرف اس کا جو ہے قرآن پر یقین ہو کہ مالک یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو اس کی قبر میں رب جو ہے چراغا فرما دیتا ہے۔ تو جو انسان ساری زندگی جو ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، اب بتاؤ اس کی قبر میں کتنی روشنی ہوگی، سبحان اللہ، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب بتاؤ، تو قرآن تو وہ ہے، قرآن تو اجالا دیتا ہے، جب انسان زندگی دنیا میں موجود رہتا ہے تو جب پڑھتا ہے تو دل میں روشنی عطا فرما دیتا ہے، دل کی ہر بیماری کو مٹا دیتا ہے، دل کی ہر گندگی کو ختم کر دیتا ہے قرآن۔ کچھ بھی بیماری ہو، قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو اس بندے کو اللہ سے محبت کرنا شروع ہو کر دیتا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں رات میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، کیا فرمایا؟ رات کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، رویا کرو، اللہ اکبر۔ اور اگر اے میرے غلاموں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی حالت بنا لو، سبحان اللہ۔ مطلب کیا کہ رونے جیسی حالت بنا لو گے تو ظاہر سی بات ہے رونا آ ہی جائے گا، اور اس رونے میں اگر ایک قطرہ آنسو نکل گیا تو وہی ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن ہوتا ہے، کوئی کتاب اگر ایک رائٹر لکھتا ہے تو اس کی جو ہے تحریریں اس کو پڑھی جانے والی جتنی بھی پڑھی جائے 10 سال 5 سال وہ کتاب چلتی ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو پھر وہ کتاب بیٹھ ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ کتاب چلنے لگتی ہے، دنیا اس کو پڑھنے لگتی ہے۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، یہ 1400 سال لوگ پہلے پڑھ رہے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہر زمانے کے لیے پرفیکٹ ہے، یہ نہیں کہ 100 سال پیچھے ان کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا، یہ نہیں کہ ہمارے لیے پرفیکٹ ہے اور جو 500 سال بعد آئیں گے ان کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ جو ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو قرآن لگتا ہے کہ ابھی ہی نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ تاثیر ہے قرآن میں، وہ برکت ہے قرآن میں۔ تو قرآن مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے، اور بہتر ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب ترجمے کے ساتھ پڑھو گے آپ معنی سمجھو گے، معنی جب سمجھو گے تو اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا، اللہ سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ غالب آئے گا،
اگر ہم صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کیا سمجھیں؟ جب سمجھیں نہیں ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھے تو پھر جینے کا ڈھب ہم اور آپ نہیں سیکھ پائیں گے. بہتر ہے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ